تم بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ مومن قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ مومن کی خواہش بھی بتلا دی کہ اگر تم سچے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ منافق نہ موت کی تمنا کرتا ہے نہ بلند ہوتا ہے۔ تو پروردگار سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ بہت انتہائی شاندار قسم کی تلاوت اور تقریر ہمارے بہترین عالم دین جو عبدالحکیم سے درس کے پرنسپل ہیں ملک شیر صاحب، انہوں نے کی، اور اس کے بعد ہمارے مرکز کے عالم دین قمر ظہور نقوی، انہوں نے خطاب کیا، جناب علی علیہ السلام کی کعبہ میں آمد بتلائی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اتنی دیر سے علماء و ذاکرین کو سن رہے ہیں، ان کے خطاب آپ سن رہے ہیں۔ ہر بات کو سننا ہمارا فرض ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے بات کو سنو، پھر اسے یاد کرو، پھر اس پہ عمل کرو۔ یہ ہے چیزیں جو بھی سنو، پھر وہ تمہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مولا مجھے کچھ نصیحت فرمائی ہے۔ تو امام نے کہا کہ اللہ کے معرفت حاصل کرو، اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرو، دین کی معرفت حاصل کرو۔ اس نے کہا مولا کچھ اور بتلا دیجئے۔ امام نے فرمایا جاؤ پہلے اس پہ عمل کرو پھر آنا۔ یہ دین ہمیں ایسے نہیں مل گیا، یہ دین بڑی محنتوں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ دین علماء کی محنتیں ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے نائبین کے بعد یہ کہہ کر گئے ہیں، امام کی حدیث بھی ملتی ہے، مولا آپ کے بعد آپ کا نائب تو غائب ہو جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا پھر ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ تو امام نے فرمایا جو دین کا محافظ ہوگا اور اپنی خواہشات پہ عمل نہیں کرے گا، ہماری احادیث کا عالم ہوگا، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ امام نے صفات بتلا دیے کہ یہ صفات ہیں کہ جو اپنے نفس کی پرستش نہ کرے بلکہ خالصتاً محافظ دین ہو۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ مذہب شیعہ ایسا مذہب ہے جس کا رابطہ آج بھی وہی تک ہے۔ آج بھی ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ منبر تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اپنی طرف سے بات نہیں کہنی، یا خالق کا فرمان بتلانا ہے، یا اللہ کی آیات بتلانی ہے، یا آل محمد کا فرمان بتلانا ہے، ان کی احادیث بتلانی ہے، پھر تمہیں یہ دین مل جائے گا۔ اور جس فرقے کے پاس، جس مذہب کے پاس، جس مذہب کا نام شیعہ خیر البریہ ہو، جس کے پاس علی جیسا امام ہو، جس کے پاس قرآن پاک جیسی کتاب ہو، جس کے پاس احادیث رسول کا ذخیرہ ہو، جس کے پاس نہج البلاغہ ہو، جس کے پاس صحیفہ کاملہ ہو، وہ کبھی بھی نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا۔ اگر آؤ ان کتابوں کا مطالعہ تو کرو، قرآن کا مطالعہ تو کرو، نہج البلاغہ تو پڑھو۔ 1400 سال پہلے جو میرے مولا نے کلام کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کر رہے ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، صاحبان سے ہمارے آپ بزرگ عالم دین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ قبلہ شیر علی صاحب
اور ہمارے مرکز کے عالم ہیں عبدالحکیم کی طرف سے عالم دین موجود ہے، تو ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ نماز ہم پڑھاتے ہیں، پیش نماز کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ مجمع کی طرف نہیں ہوتا، لوگوں کی طرف نہیں ہوتا، سامنے کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اور ان مومنین کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ ان کا منہ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے، یعنی پیش نماز کا منہ دوسری طرف، اس کے پیچھے پیش نماز کے مامون، ان کے مامون اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ گفتگو کرتا ہے، حالانکہ منہ بھی اس کا عوام کی طرف نہیں ہے، مومنین کی طرف نہیں ہے، مگر ایک جملہ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اگر ممبر پہ بیٹھ جائیں ہم اور منہ ہو آپ کی طرف، آپ کا منہ ہو میری طرف، تو کیا میں اپنی مرضی سے گفتگو کروں گا؟ کبھی مرضی سے گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو ہوگی تو آل محمد کی مرضی سے گفتگو ہوگی، تو اس کی مرضی سے جو مرضات الہی کا مالک ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی نا سورہ آل عمران کی 4 پارے میں، یہ جو ایام آپ گزار رہے ہیں، یہ 25، 26، 27، 28 یہ ایام امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے دن ہیں۔ کل فیصل ٹاؤن 130 چکمے میں گفتگو کر رہا تھا، تو میرا موضوع میرے امام علی زین العابدین علیہ السلام تھا۔ موضوع آج کا موضوع بھی میں چاہتا ہوں ائمہ تحریر کی صداقت اور ان کی عظمت اور ان کے کردار کی عظمت، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فارمولہ دیا ایک سائنسدان نے، اس نے کہا، اس نے سیب گرتا ہوا دیکھا، اس نے کہا کہ زمین میں کشش ہے، وہ اپنی طرف زمین ہر شے کو کھینچتی ہے۔ کشش ثقل کے بارے میں مقناطیس دیکھا آپ نے، مقناطیس لوہے کو دور سے کھینچ دیتا ہے۔ میں دنیا کو بتلاؤں کہ اگر مقناطیس لوہے کو کھینچ سکتا ہے تو آل محمد کی مودت میں اتنی کشش ہے کہ وہ مومن کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، پھر وہ مومن کو کھینچ دیتی ہے۔ جا جدھر مرضی پھرتا رہو، کوئی کہتا نماز نہیں ہے، کوئی کہتا روزہ نہیں ہے، کوئی کہتا حج نہیں ہے، احکام کا انکار نہ کر، بلکہ آل محمد کی ولایت و امامت کا اقرار کر۔ سب کچھ ملتا ہے، ان کی زندگی میں سب کچھ ملتا ہے۔ عید کا دن ہم مناتے ہیں کہ نہیں؟ عید کا دن کیا ہے؟ عید کا دن آل محمد کی فضیلت کا دن ہے۔ اللہم علی الکبریاء، قنوت میں پڑھتے ہیں، علماء موجود ہیں، اللہم علی الکبریاء والعظمت والجود والجبروت والعفو والرحمت، آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو خطبے میں آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، نماز عید میں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کے کان میں اذان ہوتی ہے، وہ کیا دنیا سمجھتی ہے کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں؟ وہ سنتا ہے۔ ہم اس کے کان کے قریب جا کے کوئی عالم، کوئی مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کی گواہی اس کے کان میں دیتے ہیں۔ یہ جب دنیا میں آیا تھا تو صرف اذان تھی، جب دنیا سے جا رہا ہے تو صرف نماز ہے، وہاں اذان نہیں ہے، یہاں نماز نہیں ہے، بس اتنا ہی وقت ہے۔ دنیا کسی دھوکے میں نہ رہے، اتنا ہی وقت ہمیں ملا ہے جتنا اقامت میں، اذان میں اور نماز میں ہوتا ہے۔ میں دنیا کو بتلا دوں، کربلا ہمارے لیے ایک مینار ہے۔ علامہ قیل الغربی صاحب ملتان میں آئے، انہوں نے ایک جملہ پیش کیا، وہ میں آپ کو سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں
محرم کی عاشور کے دن مولا کی شہادت ہو گئی، وہ فرماتے ہیں کہ 8 دن جس بستی میں حسین نے گزارے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ مرجع خلائق ہے، وہ عظمت کا مینار ہے، وہاں سے ہمیں درس مل رہا ہے ایثار کا، قربانی کا، عظمتوں کا، وہاں سے ہمیں دین ملتا ہے۔ نماز کربلا نے دی، روزہ کربلا نے دیا، ہر وقت ہم ولایت کی بات کرتے ہیں۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت بلیک میل کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے، ولایت ایک نظام دیا ہے۔ جناب رسالت مآب نے دیکھو مجھے بلاوا آ گیا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی حضور بتلا رہے ہیں، حضور نے بتلایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں جا رہا، میں بنا کے نہیں جا رہا۔ انی جا تارکن کہا ہے، میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک میری اہل بیت میں عطرت ہے، ایک قرآن ہے، 2 چیزیں ہیں۔ دنیا والوں قرآن کا وارث کون ہے؟ آؤ میں بتلاؤں۔ میرے سامنے بیرسٹر موجود ہیں، ایڈوکیٹ موجود ہیں جو عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ 2 طرح کی وراثتیں چھوڑتا ہے، ایک چھوڑتا ہے خاموش، ایک چھوڑتا ہے بولنے والی۔ خاموش کون سی؟ دکانیں، فیکٹریاں، جائیدادیں، زمینیں چھوڑتا ہے۔ ایک چھوڑتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، اولاد چھوڑتا ہے۔ مجھے دنیا بتائے کہ نہ بولنے والی شے کے وارث بولنے والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن سامت ہے، اہل بیت ناطق ہے، جس کا صفین میں میرے مولا علی نے اظہار کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں جب قرآن نیزوں پہ بلند کیے گئے، مقدسات کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے، مفادات کے لیے مقدسات استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن بلند کر دیے نیزوں پہ تو فوج نے کہا یا علی وہ تو سامنے قرآن ہے۔ علی فرماتے ہیں انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں نے وارث نہیں بنایا، وارث اللہ بناتا ہے۔ سورہ فاطر پڑھ کے دیکھیے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ ہر بندہ قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا، ہر پڑھنے والا وارث نہیں ہو سکتا۔ وارث وہ ہو سکتا ہے جو اس نظام میں جسے اللہ نے ولایت تکوینی سے نوازا ہو۔ حضرت عیسیٰ پرندہ بناتے ہیں اور پھر اس میں پھونک مارتے ہیں، اللہ کے اذن سے کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، پھر اذن دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، پھر اذن دیتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں، اذن دیتے ہیں۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ سے کہہ دیا اے میرے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ سراجا منیرا کے الفاظ آتے ہیں کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، اپنے پورے کا پورا اذن تمہیں دے دیا، سراج منیر بنا دیا۔ چراغ منور کرتا ہے کسی شے کو، لیکن منیر اسے کہتے ہیں جو بذات خود روشن ہو۔
اسے عربی میں منیر کہتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ تو وارث کتاب وہ ہوگا کہ جو کبھی سورج پلٹا دے گا، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، کبھی کینکریوں سے کلمہ پڑھوا دے گا۔ محرم کے دوران تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا دنیا کی کتابوں نے لکھا حضور پہ پہلی وحی آئی، حضور ڈر گئے، حضور کو دبایا گیا، دل کو صاف کیا گیا، لیکن ہمارے علماء نے، ہماری کتابوں نے لکھا کہ 70,000 ملائک لے کے جبریل امین غار حرا میں آئے، حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا، حضور آپ پڑھیں اقرا باسم اللہ کے نام سے، حضور نے پڑھا، حضور غار سے نکلے جیسے خوشبو پھول سے نکلتی ہے، جیسے حسن سے ادا نکلتی ہے، حضور چلے، ہدایت کے چراغ چلے، وسط میں ذوق سجود تھا، اشجار نے سلام کیا، پتھروں نے سلام کیا، سنگ ریزوں نے گواہی دی، حضور گھر پہ آئے، آ کے تحقل باب کیا، گھر میں داخل ہوئے، فرماتے خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ خدیجہ نے کہا میں پہلے سے جانتی، تیرے صفات، تیرا اٹھنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا بیٹھنا، تیرا گفتگو کرنا۔ عدی بن حاتم کی بہن ابھی اسلام نہیں لائی، قیدی ہو گئی، قیدیوں میں آ گئی، جناب علی علیہ السلام سے کہا مجھے آزاد کر دیں۔ علی فرماتے ہیں ابھی میرے حبیب محمد مصطفیٰ آئیں گے، ان سے کہنا جب رسالت مآب آئے تو جناب رسالت مآب کے سامنے پیش ہوئی، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے رہا کر دو۔ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں رہا تو میں نے تجھے کر دیا ہے، میں تو ایک ایسا امین قافلہ ڈھونڈ رہا ہوں جو تجھے باعزت تیرے شہر پہنچا دے۔ اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ آل محمد نے کردار پیش کیا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام، ایک شخص آ گیا، برا بھلا کہنے لگا، اصحاب نے کہا یا ابن رسول اللہ اس سے تو بدلہ لینا چاہیے، اس سے تو انتقام چاہیے۔ امام فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ راوی لکھتا جب مولا چلے تو زبان پہ یہی الفاظ تھے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ راوی کہتا میں سمجھ گیا یہ انتقام لینے نہیں، یہ معافی دینے جا رہے ہیں۔ اس کے دروازے پہ پہنچے، وہ سمجھا اب لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اب مجھے ماریں گے۔ امام نے کہا سن باہر آ، جو تو نے کہا ہے اگر وہ میرے اندر موجود ہے تو میں اپنے خالق سے معافی مانگتا ہوں، میں نے توبہ کر لوں گا، اور اگر میرے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں تو اللہ سے معافی مانگ، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ قدموں پہ گر گیا، کہتا نہیں میں ہی قصوروار ہوں، آپ میں کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام جن میں ننہال کی طرف سے بھی ددہال کی طرف سے بھی بادشاہی خون ہے، ایک طرف سے نوشیروان عادل یزجد ان کی نواسے بنتے ہیں، ایک طرف سے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مصطفیٰ، سید الشہداء کے ساتھ رشتہ ہے، بیٹے ہیں سید الساجدین امام حسین علیہ السلام کے۔ کل بھی میں نے بتلایا تھا، ہر عالم دین یہی بتلاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں علی آواز آئے گی بلاؤ عبادت گزاروں کی زینت کو، تو اے علی تیرے بیٹے حسین کا بیٹا آگے آئے گا۔ دو گروہ ہم نے دیکھے قرآن میں، دو گروہ ملتے ہیں، ایک انبیاء کا گروہ ہے، ایک ساجدین کا گروہ ہے، ایک عابدین کا گروہ ہے۔ عابدین انبیاء ہیں، ساجدین ملائکہ ہیں۔
لیکن میں قربان جاؤں اپنے اس امام کے کہ جو عابدین کے گھروں کی بھی زینت ہے اور ملائکہ کے گھروں کا بھی سید و سردار ہے، زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ جب کوئی خوشی ملتی تو مولا سجدہ کرتے، جب کوئی مصیبت آتی تو مولا سجدہ کرتے، جب دو مومنین کے درمیان صلح کراتے تو مولا سجدہ کرتے۔ ہمارے امام کی یہ سنت ہے کہ دو مومن اگر صلح کریں تو سجدہ کرتے ہیں مولا۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مومنین کے نہ دلوں میں کدورت چاہیے، نہ دلوں میں حسد چاہیے، نہ ہمیں تکبر چاہیے۔ ہمیں ایسے ائمہ طاہرین اللہ نے عطا کیے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ مردوں کے لیے 13 نمونے ہیں، اور مستورات کے لیے ایک نمونہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ۔ اگر مستورات نے سبق سیکھنا ہے تو وہ فاطمہ زہرا سے سیکھیں۔ بی بی کی پیروی کا کیوں حکم ہے؟ بیویاں تو تاریخ میں اور بھی گزری ہیں۔ حوا بھی مقدس بی بی ہے، مریم بھی مقدس بی بی ہے، آسیہ بھی مقدس بی بی ہے، فاطمہ زہرا بھی مقدس بی بی ہے۔ فرق کیا ہے؟ حوا زوجہ ہے، ماں ہے، مگر بیٹی نہیں۔ آسیہ زوجہ ہے، بیٹی ہے، مگر ماں نہیں۔ اور کوئی ایسی بھی ہیں کہ جو زوجہ ہیں، بیٹی ہیں مگر ماں نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے کہ جو ماں بھی ہے، زوجہ بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ بیٹی ہے تو سید المرسلین کی، زوجہ ہے تو امیر المومنین کی، ماں ہے تو حسن و حسین علیہ السلام کی۔ سید الساجدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، حالانکہ جو اصل ماں تھی ولادت کے 10 دن کے بعد حضرت شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسری ماں نے پالا، جناب رباب ہے ماں، ام لیلہ ہے ماں، ام اسحاق ہے ماں، دوسری ماں کی گود میں رہے، لیکن جس ماں نے پالا اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امام نے فرمایا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہے کہیں وہ لقمہ میں نہ اٹھا لوں، اس لیے میں نہیں کھاتا، کیونکہ میری ماں معصومہ نہیں ہے۔ تو اس نے پلٹ کے جواب دیا، اسے کہا مولا آپ کے بابا حسن و حسین تو کھاتے ہی ماں کے ساتھ تھے۔ تو امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے باپ اور چچا دونوں معصوم تھے، اور ان کی ماں فاطمہ زہرا بھی معصومہ تھی۔ امام سید الساجدین کی عبادت کا ذکر ہو، 500 درخت کا باغ تھا جس میں مولا ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مصلی عبادت پہ جاتے۔ چونکہ پیغام دینا تھا، وقت نہیں تھا، مظالم تھے، دعاؤں کا سہارا لیا، اور امام نے دعاؤں سے اس دین کی وہ خدمت کی کہ دنیا حیران ہے۔ دعائے ابو حمزہ السمالی، ان کے صحابی ہیں جناب ابو حمزہ سمالی، کہتے ہیں ابو حمزہ سمالی کے بیٹے کا گر گیا چھت سے، بازو ٹوٹ گیا۔ کسی نے آ کے بتلایا ابو حمزہ سمالی تیرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ نماز جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا رجل فقی، رجل فقی کے الفاظ لکھے تھے۔ تو حبیب نے
حبیب نے کہا مولا حسین مجھے مہلت دیجیے، میں نماز ظہر تیرے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پہ پڑھوں گا۔ حسین نے کہا آؤ مجھے نماز پڑھانے والا کوئی ہے۔ ادھر جناب زہیر خین کھڑے ہوئے، ادھر جناب سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، بس کھڑے ہونا تھے، تیروں کی بارش تھی۔ حسین نے نماز پڑھی، حسین نے سلام پھیرا، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا۔ شہید کہتا مولا کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ تو امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا۔ کہتے ہیں حبیب نے کیا کیا؟ دو جملے سنو۔ حبیب کا آخری وقت تھا، شہید کا آخری وقت تھا۔ شہید کہتا مولا مولا کوئی میرے سرانے سے آ رہا ہے۔ حسین نے کہا سلام کرو، یہ میرے نانا آئے ہیں، میرا سلام دو۔ مولا کوئی دائیں طرف سے آ رہا ہے، کہا سعید یہ میرے بابا ہے، میرا سلام کہو۔ مولا کوئی بائیں طرف سے آ رہا ہے، امام نے کہا میرا سلام کہو، یہ میرے بھائی حسن ہے۔ شہید نے کہا مولا میرے پاؤں کی طرف سے آہٹ ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا شہید پاؤں سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی ہے۔